اصل میں دو تین باتیں ہیں جو مجھے عرض کرنی ہے۔ ایک تو یہ بات عرض کرنی ہے کہ اس کام کی ضرورت کیا ہے۔ یقیناً وہ آپ حضرات پر واضح ہے، لیکن میں پھر بھی تمہیدی طور پر ضروری سمجھتا ہوں کہ اس کے حوالے سے چند منٹ کی گفتگو کر لوں۔ تو دیکھیے، پہلی یوں تو ہم آپ جانتے ہیں کہ ہر مسلمان کے لیے اپنے دین کی کا بنیادی تعارف لازمی ہے۔ مولانا، میرے ساتھ اب سے تقریباً 10-15 دن پہلے ایک حادثہ پیش آیا ہے، ایک ایکسیڈنٹ، جس میں چہرے پر شدید ضرب آئی ہے اور کئی ٹانکے وغیرہ بھی آئے تھے۔ تو میرے لیے ذرا بولنا عام طریقے پر ذرا مشکل ہوگا، میں رک رک کر ہی بول سکوں گا۔ کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں۔ جی، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ پہلے یہ تمہید میں اس پر گفتگو ضروری معلوم ہوتی ہے کہ اس کی ضرورت کیا ہے، اس طرح کے کورسوں کی۔ اصل میں ہماری جو نئی نسل ہے وہ دین سے اس کی واقفیت کا کوئی بہت اچھا حال نہیں ہے، ہم اور آپ سب جانتے ہیں۔ یعنی ہندوستانی مسلمانوں میں 50-60% تو ایسے بچوں کی تعداد ہے جو ہم سے رابطے ہی میں نہیں ہیں۔ یعنی اگر دیہی علاقوں میں ہم چلے جائیں، شمالی ہند میں بھی، جنوب میں بھی، مغرب میں بھی، مشرق میں بھی، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ 50-60% نئی نسل اس حال میں ہے مسلمانوں کی، بالکل بغیر کسی اس کے کہا جا سکتا ہے خوف تغلیط اور تردید کے، یعنی غلط ہونے کا اس میں امکان نہیں ہے، اس سے زیادہ تو ہو سکتا ہے، بہت محتاط اندازہ ہے، کہ جو کبھی کسی مکتب میں نہیں گئی ہے، جس نے کبھی کوئی دین سیکھا ہی نہیں ہے، وہ کالجز میں گئی ہے یا نہیں گئی ہے یہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن وہ کبھی بھی ہمارے پاس نہیں آئے ہیں، دین کے خادموں کے پاس نہیں آئے۔ تو ایک تو یہ بہت بڑی تعداد ہے۔ دوسرا یہ کہ ہمارے مکتب میں آنے والے بچوں کی ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے جن سے آپ پوچھیں کہ اخفاء اور غننے کا فرق کیا ہے، وہ آپ کو بہت شاندار انداز میں بتا دیں گے، لیکن ہمارے مکاتب کے نظام پر اثر نو اس پہلو سے بھی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ایسے ہی بچوں سے آپ پوچھیں توحید، رسالت اور آخرت کس کو کہتے ہیں۔ بالکل بنیادی چیزیں ہیں، اور یہ وہ چیزیں ہیں جو ہر مسلمان کے ذہن میں، جن کے بارے میں بالکل وضاحت ہونی چاہیے بات میں اور ذہن میں، اور کوئی کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے ان سب چیزوں کا، کوئی ایسی نہ ہو کہ واضح نہ ہو یہ سب باتیں۔ لیکن ان کی، یعنی مکتب میں جانے والے بچوں کی میں آپ سے بات کر رہا ہوں، جن کی تجوید ہم نے بہت اچھی کر دی ہے، ان میں بھی اگر آپ جائیں اور پوچھیں توحید، رسالت اور آخرت کسے کہتے ہیں، تو وہ نہیں جانتے۔ یعنی ہمارے مکاتب کا بھی ایک حصہ، بعض علاقے اس سلسلے میں بڑے ممتاز ہیں اور بہت اچھے وہاں کے مکاتب ہیں، میں من حیث الجمی مجموع اگر بات کروں تو اس کے اعتبار سے گفتگو کر رہا ہوں۔ تو یہ ہمارے یہاں صورتحال ہے کہ نوجوان نسل جو ہے اور جو ابھی بچے ہیں وہ دین سے، دین کی مبادیات سے، دین کی بنیادی تعلیمات سے واقف نہیں ہیں۔ ایک تو ہمارے یہاں یہ کمزوری کا یہ عالم۔ دوسری طرف مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس وقت ملک میں جس ماحول میں رہ رہے ہیں وہاں ایک بہت جارحیت پر آمادہ ایک شرک کی احیاء پسند تحریک چل رہی ہے، جو مستقل اپنے اس عزم کا اظہار کر رہی ہے کہ ہمیں مسلمانوں کی نئی نسل کو مسلمان نہیں چھوڑنا ہے۔ یعنی یہ اب کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، وہ طرح طرح سے کبھی ہم کو مناتے ہیں، ہم سے کہتے ہیں کہ آپ کے پوروج مشرک تھے، آپ بھی مشرک ہو جائیے، کبھی بزور بازو کہتے ہیں کہ نہیں آپ کو یہ ہونا پڑے گا، کبھی کچھ اور کہتے ہیں۔ ابھی 2-3 دن پہلے کی بات ہے کہ ایک جگہ حلف لیے گئے ایک بہت بڑی ملک کی تنظیم نے، اور حلف اپنے کارکنان سے لیا کہ وہ مسلمانوں کی گھر واپسی کو اپنی زندگی کا مشن بنائیں گے۔ اخبارات میں خبریں آئیں، ہر جگہ چلیں، سوشل میڈیا پہ بھی وائرل ہیں، آپ حضرات نے بھی دیکھی ہوں گی۔ تو ایک طرف تو ہمارے یہاں ہماری اگلی نسل، ہماری نوجوان نسل دین سے ناواقفیت کی اس سطح پر ہے، دوسری طرف دین کے مخالفین ان عزائم کو رکھتے ہیں اور اس کے لیے آمادہ عمل ہے۔ اب اس صورتحال میں ہمارے لیے جو چیلنج ہے اس وقت کا سب سے بڑا وہ یہی ہے کہ ہم اپنی اگلی نسل کو دین کے مبادیات سے اتنا واقف کرا دیں، اور اس میں بھی بالخصوص میں آپ سے کہوں کہ ان کے اندر توحید سے وابستگی پیدا کر دیں اور شرک کی شناعت اتنی زیادہ واضح کر دیں بالکل کہ پھر ان کا کوئی قدم شرک کی جانب نہ بڑھ سکے اور توحید کی راہ سے نہ ہٹ سکے۔ اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے یہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن یہ ہمارا ایک ہدف ہونا چاہیے
کہ ہمیں امت کے ہر فرد تک انشاءاللہ اس حوالے سے پہنچنا ہے۔ یہ جو ہمارے پاس جدید وسائل آئے ہیں، جس میں سے ایک وسیلے کو استعمال کر کے ہم اور آپ ہزاروں کلومیٹر دور کی دوری کے باوجود بیٹھے ہوئے آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، مشورے میں شریک ہیں، تو ان وسائل نے معاملہ بہت آسان کر دیا ہے۔ پہلے ہمارے پاس مسئلہ یہ تھا کہ مسجد میں چند بچے ہوتے تھے، ہم ان کو جمع کر سکتے تھے، ان کے ساتھ بیٹھ سکتے تھے، ان سے گفتگو کر سکتے تھے، محلے کی 2-4 مسجدوں کی فکر کر سکتے تھے، لیکن ان وسائل نے پوری دنیا کو ہمارے لیے مٹھی میں کر دیا ہے۔ ہم جہاں چاہیں وہاں اپنا فیض پہنچا سکتے ہیں، جہاں چاہیں ہم وہاں دین کی بات پہنچا سکتے ہیں۔ جس دنیا کے کسی بھی خطے میں کوئی بھی ایسا شخص جو اردو بولتا ہے یا کوئی ایسی زبان بولتا ہے جو زبان ہم بول سکتے ہیں، اس کو ہم دین کا پیغام پہنچانے پر قادر ہو گئے ہیں۔ تو یہ ایک اتنی بڑی تبدیلی نئی ٹیکنالوجی نے ہم کو ہمارے سامنے رکھی ہے، اور ہمارے لیے اتنا امکان ہمارے سامنے لا کے ہمیں ہمارے سامنے رکھ دیا ہے کہ اگر ہم اس کو استعمال کریں تو اس مقصد کو ہم بہت تیزی کے ساتھ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو ایک تو یہ تھا کہ ہمیں یہ کام کیوں کرنا ہے، بنیادی دینی تعلیم کی فکر کیوں کرنی ہے۔ اس مسئلے میں یہاں ماشاءاللہ سب طلباء اور فارغین مدارس ہی ہیں، جو جتنے حضرات بھی ہیں، تو میں ایک بات یہ کہوں کہ ہم لوگوں کو، جو کہ اللہ کا احسان اور اس کا کرم کہ دینی گھرانوں میں پیدا ہوئے، ایسے گھرانوں میں پیدا ہوئے ہم سب جہاں دین کی کوئی فکر تھی، تبھی ہمارے والدین نے ہم کو مدرسے بھیجا، مدرسوں کی اور مکتب کی اس مبارک فضا میں رہے جس کا کوئی بدل اس دنیا میں نہیں ہے۔ تو ہمیں شاید اندازہ نہیں ہے کہ صورتحال کتنی سنگین ہو چکی ہے ملک میں نوجوانوں کی، اور بالکل جو ابھی نوخیز بچے ہیں ان کی دین سے ناواقفیت کی۔ تو اس وجہ سے شاید ہمارے یہاں اتنے پیمانے پر کام نہیں ہوتا، اس بڑے پیمانے پر جس بڑے پیمانے پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اب ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ ہمیں کرنا کیا ہے، اس کام کے لیے ہم کریں کیا۔ میں نے وہ کتاب دیکھی نہیں مولانا الیاس ندوی صاحب والی بھٹکلی کی، جو کہ آپ حضرات نے جس کا تذکرہ کیا، ہمارے مولانا حماد کریمی صاحب نے جب اعلان شائع کیا تھا تو مجھے اس کتاب کی جستجو بھی ہوئی تھی۔ یہاں ایک مکتبہ ہے، اس کے ذمہ دار میرے دوست ہیں، میں نے ان کو فون بھی کیا، انہوں نے وعدہ بھی کیا کہ آج شام کو بھجواتا ہوں، لیکن وہ شام ابھی تک آ نہیں سکی ہے، 2-3 مہینے ہو چکے ہیں۔ تو میں وہ دیکھ نہیں سکا کتاب۔ مجھے امید ہے مولانا کی ذات جیسی ہے، جو داعیانہ مزاج ہے، جو تربیت اور دعوت کے سلسلے میں ان کے تجربات ہیں، اس کی وجہ سے کہ اس میں بہت اچھا استیعاب ہوگا، بہت اہم چیزیں شامل کر لی گئی ہوں گی، تو مجھے امید ہے کہ وہ بہت مفید ہوگا۔ مولانا نے فرمایا تھا پہلے بھی اور ابھی بھی کہ میں کیا کرتا ہوں یا ہمارے یہاں کے کورسز میں کیا ہے۔ تو دیکھیے ہم نے تو کتاب کے بجائے لیکچرز کا اسلوب اختیار کیا ہے، اور اپنے پیش نظر میں نے 2 کتابیں رکھی تھیں، ایک مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب اسلام کیا ہے، اور ایک مولانا مودودی کی کتاب دینیات۔ ان دونوں کو سامنے رکھ کے میں نے یہ چاہا تھا کہ ان دونوں کا خلاصہ بچوں کی سطح کے مطابق اتر کر میں پیش کر دوں۔ یہ اس میں 10-11 دن کا ایک نصاب سمرایا ہے، جس میں ابتدائی 3 دنوں میں تو عقائد پر گفتگو ہوتی ہے، توحید، رسالت، آخرت، ایمان بالرسل، ایمان بالملائکہ وغیرہ پر بچوں کی سطح کے مطابق، اور اس میں خاص طور پر یہ کوشش کی جاتی ہے کہ بچوں کے سامنے شرک کی شناعت اور شرک کا خلاف عقل ہونا اور انسانی مقام کے خلاف ہونا واضح کیا جائے، تو اس کی کوشش ہوتی ہے۔ اس کے بعد ان عقائد کے بعد نماز، زکوٰۃ، روزے اور حج پر 3 دنوں میں گفتگو ہوتی ہے۔ اس کے بعد معاشرت، اخلاق پر 2 دن میں گفتگو ہو جاتی ہے، اور پھر 2-3 دن میں دعا، توبہ، استغفار، درود، چند اذکار وغیرہ ان پر گفتگو ہوتی ہے۔ یہ ایک کورس ہوتا ہے جس کو ہم بیسک اسلامک کورس کا نام دیتے ہیں، یعنی ایک نوجوان مسلمان کے لیے دین کی جن باتوں کو جاننا بہت ہی لازمی ہے ان کو۔ اس کے بعد ایک کورس ہمارے یہاں ہم نے اور کرایا ایک آدھ مرتبہ بچوں کو، اور وہ تھا کورس سیرہ کورس۔ 7 دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے کا ایک تعارف، لیکن اس میں ہم نے اس چیز کا اہتمام کیا کہ سیرت نگاری میں ہمارے یہاں جو ترتیب چلتی ہے اس ترتیب سے ذرا سا مختلف ترتیب اختیار کی جائے، اور بچوں کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ اسوہ سامنے لایا جائے جس اسوہ پر عمل ہم سے مطلوب ہے، نمبر 1، اور نمبر 2 یہ
کہ جو اسوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت ایک مسلم نوخیز ذہن میں پیدا کرتا ہے. یہ دو ہمارے مقاصد ہم نے اپنے سامنے رکھے تھے. اس کی مثال کے طور پر میں واضح کروں، جیسے ہمارے یہاں جتنی بھی سیرت کی کتابیں لکھی گئی ہیں تو اس میں ہجرت ہوتی ہے، ہجرت کے بعد بدر ہو جاتا ہے، پھر غزوہ احد ہو جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد غزوہ خندق وغیرہ پر ہم لوگ آتے ہیں، اور پھر صلح حدیبیہ ہو جاتی ہے، اور فتح مکہ اور حجۃ الوداع اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال. کہیں گفتگو نہیں آ پاتی سیرت کے ایک طالب علم کے لیے کہ اس میں غریبوں کے لیے کتنے مواقع تھے، غریبوں کی کیسے مدد کی جاتی تھی، عام انسان کے لیے انصاف کتنا آسان تھا، مدینے کی زندگی، مدینے والوں کی زندگی میں پہلے اور بعد میں کتنی بڑی تبدیلیاں آئی تھیں. تو اس طرح کی کچھ چیزیں بعض روایات حدیث کی مدد سے اس طرح کے عناوین پر کچھ چیزیں تیار کر کے جب بچوں کے سامنے پیش کی جاتی ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ ہاں یہ وہ اسوہ ہے جس کی ہم کو ضرورت ہے اور جس پہ ایک بہت زیادہ محبت پیدا ہوتی ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت پیدا کرنے کی کوشش ہوتی ہے اور اس کا نتیجہ بھی نکلا. میں یہاں پر ایک بات عرض کروں، یہاں سب ماشاءاللہ خادمان دین ہی موجود ہیں، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ہے کہ اس کے ساتھ محبت پیدا کر دی جائے تو پھر کفر کے سارے خطرے اور شرک کی ساری سازشیں مان پڑ جاتی ہیں. مجھے حفیظ جالندھری کا ایک شعر بہت یاد آتا ہے، اور وہ بہت ہم لوگوں کے لیے بہت ہی زوردار ہے. انہوں نے اپنے استاذ کی ایک نصیحت، لمبی چوڑی نصیحت، بہت اچھی نظم ہے پوری وہ ان کی 8-10 صفحات پر مشتمل. اس میں 1-2 صفحات استاذ کی نصیحتوں پر ہیں. تو اس میں استاذ کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے اپنے کہ وہ کہتا تھا محمد کی محبت جان ایماں ہے، بنائے وحدت ملت ہے، پشتی بان ایماں ہے. تو واقعی سچی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے وہ پشتی بان ایماں ہے. پشتی بان کہتے ہیں کسی عمارت کو جو اونچی بنائی جاتی ہے تو اس پر جو ایک آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک سلوپ جیسا ایک بنا دیا جاتا ہے مٹی ڈال کر کے، تاکہ اس میں پانی کے اثرات اس کی بنیادوں میں نہ جائیں اور وہ اس سے عمارت بہت مستحکم ہو جاتی ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے وہ عمارت اسلام اور ایمان کی عمارت کے لیے پشتیبان کا کام کرتی ہے. تو یہ خیال تھا جس کی وجہ سے سیرہ کورس شروع کیا گیا اور اس کا بھی بہت فائدہ آیا. تیسرا ایک کورس ہم لوگوں کے ذہن میں ہے، حکمہ اکیڈمی جس نام سے ہم لوگ یہ کام کرتے ہیں. تیسرا ایک کورس ہے اور وہ کورس ہے فقہی مسائل سے متعلق. ظاہر سی بات ہے کہ ہم مختلف علاقوں میں مختلف مسالک کے طلباء ہیں، خادمان ہیں، ہمارے رابطے میں مختلف مسالک کے لوگ ہوں گے، تو اپنے اپنے مسلک کے مطابق، لیکن فقہ بنیادی ایک ضرورت ہوتی ہے. نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، بنیادی خرید و فروخت کے احکام، بنیادی حلال و حرام کی چیزیں، اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ اگر ان کا ایک انتخاب کر کے 7-8-10 دن کا ایک کورس انشاءاللہ ترتیب دینا ہے، ذہن میں ہے وہ، بس اس کو ارادہ ہے کہ مارچ اپریل میں کسی وقت کرنا ہے. تو یہ 3 کورسز ہم نے ڈیزائن کیے ہیں، اور ہمارا اپنا خیال یہ ہے کہ ان 3 کورسز کے ذریعے ہم ایک مسلمان کے لیے جو اپنے دین کا لازمی اور بنیادی حصہ ہے اس کو کور کر لیں گے، جس کا علم لازمی ہے. یعنی دین کا بنیادی تعارف، عقائد اور ارکان اسلام کا تعارف، معاشرت کا، اخلاق کا، دعا توبہ وغیرہ کا، استغفار کا، ایک مسلمان کی زندگی کیسی ہونی چاہیے اس کا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، اور بنیادی فقہی احکام. ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اس کے ذریعے ہم 30 دن کا ایک پورا خاکہ تیار کر کے ایک چیز انشاءاللہ ایسی تیار ہو جائے گی کہ جو ہم کسی اسٹوڈنٹ کو اگر ہم پڑھا دیں یا ہم ان باتوں کو سکھا دیں تو ہم بچوں کو دینی اعتبار سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ ہم نے دیا ہے، کچھ وہ دین اپنے کہیں کھڑے ہیں دینی معلومات میں، وہ دینی معلومات کے علم کے اعتبار سے. تو یہ ہمارا اپنا خاکہ ہے جو کہ ہمارے ذہن میں ہے. اور بیچ میں ہمارے ذہن سے بات نکل گئی تھی، مولانا حماد کریمی صاحب کے اعلان کے بعد اس کتاب کے حوالے سے ذہن میں آیا بھی تھا، لیکن ہم انشاءاللہ پھر دیکھیں گے اور اس کتاب سے بھی استفادے کی صورت کریں گے. مختلف طریقے ہو سکتے ہیں، مختلف کورس ڈیزائن کیے جا سکتے ہیں، مختلف باتیں کی جا سکتی ہیں، لیکن مجھے اس سلسلے میں ایک بات یہ لگتی ہے، آپ لوگ بہت ہی مبارک ہیں اور بہت ہی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ حضرات نے اس جانب توجہ کی ہے، اس کام کو شروع کیا ہے. تو میں آپ سے ایک درخواست ہی کرتا ہوں کہ یہ کام بھی کرنا ہے اور بہت سے لوگوں کو اس کام کے لیے آمادہ بھی کرنا ہے، اس لیے کہ 20 کروڑ ہندوستانی مسلمانوں کی اگر ہم کوئی دینی خدمت کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم 10 15 20 25 نہیں کر سکتے. اس کے لیے ہزاروں لاکھوں ہاتھ چاہیے، ہزاروں لاکھوں لوگ چاہیے. لاکھوں میں نہ پہنچ سکیں تو ہزاروں میں پہنچ سکتے ہیں اور بہت سہولت کے ساتھ کر سکتے ہیں.
لوگوں کو جب ہم اس کا تعارف کراتے ہیں تو اس کی بہت وہ ہوتی ہے، طلب ہوتی ہے. مثال کے طور پر ہم نے ادھر بار بار لکھی یہ چیز اسی لیے تاکہ نوجوان فضلاء کو اس کی طرف ہمادگی ہو، اور ہم دیکھتے ہیں کہ میں بار بار اس چیز کو لکھتا رہتا ہوں. تو جب بھی لکھتا ہوں تو ایک دو نئے فاضل ضرور رابطہ کرتے ہیں، مولانا ہم اپنے یہاں کرنا چاہ رہے ہیں، کیسے کریں. آپ سے بھی یقیناً مولانا حماد صاحب سے بھی یقیناً بات ہوئی ہوگی. تو طرح طرح سے لوگ کر رہے ہیں. مثال کے طور پر ایک صاحب نے یہ کیا کہ ہمارے جو لیکچرز ہوتے ہیں انہوں نے اپنے مکتب کے بچوں کو، جس میں بڑی عمر کے جو بچے تھے 50-60، ان کو ہمارے لیکچرز بڑی اسکرین پر اپنے یہاں دکھائے. تو ایک ساتھ بہت سے. ایک صاحب نے یہ کیا کہ اپنے خاندان کی بچیاں جن کی اچھی خاصی تعداد تھی ان کو ایک جگہ جمع کیا. اورنگ آباد کے ایک نوجوان ندوی فاضل مولانا اسلم صاحب نے یہ کیا کہ انہوں نے ہم سے ہمارے کورس کی ڈیٹیل لی اور خود ماشاءاللہ وہاں کیا، اور اس کے بعد اس پر مبنی وہ بنائے اسلامک کوئز کمپٹیشن رکھا اور بہت اچھا ماشاءاللہ کیا. تو اس طرح کی بہت سے کام ہو سکتے ہیں. ہم کسی ایک نظام پر بھی، ظاہر سی بات ہے ہمارا مقصود کوئی کتاب یا کوئی نظام نہیں ہے تو ہمیں اس پر بھی اصرار کی ضرورت نہیں ہے، اور بس اس چیز کی بھی فکر کرنی ہے کہ یہ کام بہت تیزی کے ساتھ بہت سے لوگ کرنے لگیں. تو مولانا حماد کریمی صاحب سے تو بطور خاص اور آپ سب سے میں یہ درخواست کروں گا کہ کام بھی کرنا ہے اور کام کرنے کی طرف لوگوں کو متوجہ بھی کرنا ہے، تبھی یہ کام ہو پائے گا. ورنہ ہم آپ مہینے میں 100 بچوں کو پڑھا لیں گے، 200 بچوں کو پڑھا لیں گے، اگرچہ یہ اپنے آپ میں بہت بڑی بات ہوگی، لیکن 20 کروڑ 25 کروڑ کی امت مسلمہ جو ہندوستان کی ہے اس کو اگر ہمیں ٹارگٹ کرنا ہے تو ہزاروں نوجوان فضلاء کو اس کام میں انشاءاللہ لانا ہے. اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. ہر سال ہندوستان میں 1 لاکھ سے زیادہ علماء پیدا ہوتے ہیں، 1 لاکھ سے زیادہ. آپ کو شاید بعض حضرات کو حیرت ہو، لیکن اکیلے دیوبند شہر سے ہر سال 5-6 ہزار لڑکے دورہ کر لیتے ہیں، اکیلے دیوبند شہر سے. تو 5-6 ہزار اگر وہاں سے کر لیتے ہیں تو 20 گنا تو پورے ہندوستان کو ہم کر ہی سکتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے پھر آپ سوچ لیجیے 1 لاکھ تو بہت آرام سے علماء پیدا ہوتے ہیں ہر سال. تو اگر 1 لاکھ علماء ہر سال پیدا ہوتے ہیں تو کیا ان میں سے ہم 5-10 ہزار کو اس طرف آمادہ نہیں کر سکتے ہیں؟ بہت آرام سے کر سکتے ہیں. بس یہ ہے کہ بار بار ہم کہیں، لوگوں کو متوجہ کریں، اس کی افادیت بتائیں. اور میں آپ سے کہوں کہ ہمارے نوجوان فضلاء میں کچھ کرنے کا داعیہ ہے، راہ عمل واضح نہیں ہے. آپ راہ عمل واضح کر دیجیے. جیسے آپ ماشاءاللہ ایک کتاب کا تجربہ کر رہے ہیں، آپ کو مفید لگے گی، آپ اس کی دعوت دیں کہ بھائیوں اس کتاب کو پڑھاؤ، آن لائن پڑھاؤ، اپنے یہاں ہالس میں یا مساجد میں آف لائن پڑھاؤ. سمر ویکیشن آنے والی ہے، ابھی مئی جون میں ہمارے یہاں اسکولوں میں چھٹی ہوگی، ان کے لیے پروگرام ترتیب دو. طرح طرح کے نئے نئے پروگرام جو تمہارے ذوق کے مطابق ہوں وہ ترتیب دو. تو اس طرح کی ایک پوری مہم چلانے کی بھی ضرورت ہے. ہم اور آپ جب یہاں اس وقت جمع ہیں، اور تو اس کا بھی کوئی خاکہ آپ حضرات ماشاءاللہ کئی، آپ تو کئی ساتھی لوگ ہیں ماشاءاللہ، بہت اچھی بات ہے. میں ہوں اور میرا موبائل ہے. بس یہ دو ہیں جن کے ذریعے پورا کام ہوتا ہے ہمارا. تو ماشاءاللہ آپ تو کئی ساتھی نظر آ رہے ہیں، تو بہت اچھی بات ہے. تو آپ اس کی طرف بھی وہ کریں. ایک نوجوان فضلاء کی ذہن سازی بھی اس کے لیے، اپنے شاگردوں کی، اپنے جاننے والوں کی، یہ بھی بہت ضروری ہے. ہمیں لگتا ہے کہ ہم اس طرح 1-8 سال میں بہت بڑا کام کر لے جائیں گے. اس چیز میں یہ بھی ہے کہ ایک کوئی ایسا نصاب مرتب ہونا چاہیے، جیسے آپ ایک کتاب کو کہتے ہیں کہ آپ اس کی وہ کریں، اس لیے کہ اس سے آسان ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ ہمارا مرتب نصاب ہے، یہ آپ پڑھائیے، اس سے یہ فائدہ آتا ہے. آف لائن بھی پڑھا لیں وہ لوگ، آن لائن بھی پڑھا لیں. تو ہمیں امید یہ ہے کہ بہت فائدہ ہو جائے گا. اور جو بچہ بھی آپ کے ساتھ 1 مہینے 1.5 مہینے رہ جائے گا، جتنے دن میں بھی آپ کا کورس ہوتا ہو، تو انشاءاللہ وہ مضبوط مسلمان ہوگا انشاءاللہ. اور وہ وقت کے چیلنجز اور مستقبل کے جو خدشات ہیں ان سے خوب اچھی طرح نبرد آزما ہو سکے گا. اور اس طرح ہم اس ملک میں دینی اعتبار سے انشاءاللہ بہتر مستقبل وجود میں لا سکیں گے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے. تو اس چیز کی طرف بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے، لوگوں کو کیسے ترغیب دی جائے، ان کو کیسے اس کام میں لایا جائے. میں ایک بار پھر آپ سب کو بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں، اور یقین جانیے کہ یہ وقت کا بہت بڑا کام ہے. میں مثال کے طور پر ایک مدرسے میں پڑھاتا ہوں، اور اس کو میں اپنے لیے شرف کا باعث بھی سمجھتا ہوں. لیکن اگر میں وہاں نہیں جاؤں گا پڑھانے تو دوسرا استاد آ جائے گا، وہ پڑھا دے گا انشاءاللہ. لیکن اس کام کے سلسلے میں یہ سوچتا ہوں کہ ابھی اتنے کم لوگ ہیں کہ اگر ہم اور آپ ہٹ جائیں گے تو جو 200-300 بچے فائدہ اٹھا رہے ہیں ان کو اس کا متبادل ملنا مشکل ہے. تو یہ کام ایسا ہے کہ اس میں یہ بھی ارادہ کریے کہ اس کام کو مسلسل کرنا ہے. اچھا آسان بہت ہے. اپنے اس وقت جیسے میں ایک گھر میں، ایک صاحب کے گھر میں بیٹھا ہوں، ایک کمرے میں ہوں،
وہیں پر موبائل میں نے نکالا اور گفتگو کر رہا ہوں میں آپ سے اس وقت. تو کوئی اس میں کوئی ایسی پریشانی کی چیز نہیں ہے, بہت آسان ہے. رات میں مثال کے طور پر ہمارے یہاں جو وقت ہوتا ہے وہ 9 بجے سے 9:30 بجے کا وقت ہوتا ہے, تو ہم اس وقت کھانا کھا کے اپنے کمرے میں جا چکے ہوتے ہیں, بستر پر لیٹنے سے پہلے آدھا گھنٹہ پڑھا دیتے ہیں. کیا پریشانی ہے؟ کوئی پریشانی نہیں ہے. اسی طرح ہم آف لائن بھی کر سکتے ہیں اپنے محلے میں, اپنے اس میں. تو طرح طرح کے کورسز بھی ڈیزائن کرنے ہوں گے مختلف ضرورتوں کے. یہاں پر میں آخری بات اپنی کہوں کہ بہت طرح کے کورس ڈیزائن کرنے ہوں گے لوگوں کی طلب کے اعتبار سے. مثال کے طور پر بعض لوگوں کو تجوید کا شوق ہوتا ہے, تو ہم ان کو تجوید کے نام پر لے لیں, تجوید کے کورس میں, اور اس میں بنیادی دینی تعلیم ٹانک دیں, ساتھ میں کچھ لگا دیں اس کا بھی حصہ. بعض لوگوں کو جیسے عربی سیکھنے کا ہے, مولانا ماشاء اللہ اس سلسلے میں بڑا لمبا تجربہ رکھتے ہیں, تو عربی سیکھنے کا شوق ہوتا ہے. اس کے ساتھ ہم جو اگر غیر مدارس کے طلبہ آتے ہوں وہ آئیں, تو ان کے لیے بھی ہم ایک نظام بنا لیں, اس کے ساتھ دینیات کی تعلیم کچھ ہم لگا دیں. تو مختلف پیرائے سے ہم کر کے اور اس طرح اگر کام کریں گے تو انشاءاللہ بہت کامیابی ہوگی. اللہ تعالیٰ آپ حضرات کی محنتوں کو قبول فرمائے اور بہترین جزائے خیر دنیا سے لے کر آخرت تک عطا فرمائے. ہم سب کو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول کرے. یہاں بعض نوجوان طلبہ بھی ہیں, مولانا حماد کریمی صاحب تو ماشاءاللہ آپ کافی سینئر ہیں, ان سے کیا عرض کرنا, لیکن ان نوجوان طلبہ سے جو ابھی مدارس میں ہیں, میں کہوں کہ بھائی یہ جو خدمت دین ہے یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا انعام ہے. اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے تعبیر اس کے لیے قرآن مجید میں اختیار کر لی ہے کہ مطلب اس کو خود اپنی زبان سے ترجمہ کرتے ہوئے بھی ہمیں تو ڈر لگتا ہے. وہ کہا ہے نا, جہاں دین کی خدمت کا حکم دیا وہاں کہا کونو انصار اللہ. اللہ علیم و قدیر اور قوی کو کیا ضرورت ہے کسی ناصر کی, وہ ہمارے لیے شرف کی بات ہے کہ ہم اس کے دین کی خدمت کریں, لیکن کیسے اس کی طرف سے شفقت اور محبت کا معاملہ ہے, کیسا وہ ہے کہ وہ ہم تھوڑی سی دین کی خدمت کریں تو وہ ہم سے کہہ رہا ہے تم ناصر اللہ ہوگے. یہ لفظ چونکہ اللہ نے استعمال فرما لیا ہے اس لیے ہم لوگ استعمال کر سکتے ہیں. اردو میں تو میرے لیے اس کا ترجمہ مشکل ہو جاتا ہے. کون کہہ سکتا ہے کہ بھئی میں اللہ کا مددگار ہوں؟ اللہ حقیقی, اللہ سب کا مددگار ہے, وہ سب کا ولی ہے, اس کا کوئی ناصر نہیں, کوئی ولی نہیں. تو اس معنی کر میں آپ سے کہوں کہ یہ آخری درجے کی سعادت مندی اور خوش بختی ہے جس کا جو اس کام کے ذریعے آپ حضرات کو مل رہی ہے. تو ارادہ کریے کہ انشاءاللہ زندگی بھر یہ کام کرنا ہے انشاءاللہ. یہ ایک نئے کام کا آغاز ہے جو آپ حضرات نے کیا ہے, نئی طرز کا, نئی طرح کا کام ہے. انشاءاللہ من سن سنتا حسنتا فلہ اجرها واجر من عمل بها انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو نیک توفیق بھی عطا فرمائے زیادہ سے زیادہ, اور اس کو قبول بھی فرمائے. آمین. جزاکم اللہ خیرہ, اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آپ کے حادثے کی خبر ملی, اللہ ہر اعتبار سے شفا عطا فرمائے. اور جو باتیں آپ نے اس وقت پیش کی ہیں اس سے ہمیں بڑی ہمت ملی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے نوجوان رفقا ہیں یہ اس اعتبار سے بھی ان کے لیے شرف کی بات ہے کہ عام طور پر فراغت کے بعد کہیں جا کر پڑھانے کا موقع ملتا ہے. ماشاءاللہ آن لائن اس نظام کی وجہ سے فارغ ہوتے ہوتے بھی ان لوگوں کو ماشاءاللہ, اور یہ بھی ان لوگوں کا جو ہے بڑا کارنامہ ہے کہ ماشاءاللہ ان لوگوں نے اپنا وقت فارغ کیا. ظاہر سی بات ہے کہ انسان گھر میں ہوتا ہے, مشغول ہوتا ہے, مشغولیات ہوتی ہے, اس کے باوجود بھی روزانہ یہ وقت دے رہے ہیں. تو ہم جو ہے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان تمام قربانیوں کو قبول فرمائے, اور جس آمین. مقصد کے تحت اس کام کو جو ہے شروع کیا گیا ہے اس کو دیر اور دور تک کے لیے جو ہے قبول فرما لے. میں مولانا سے درخواست کروں گا کہ اس سلسلے میں آپ کے جو محاضرات وغیرہ اگر ریکارڈ ہو یا تحریری شکل میں ہو یا ویڈیو کی شکل میں ہو تو ہمیں بھیج دے تاکہ ہمارے رفقا بھی اس کو دیکھ لیں. جی جی جی, ریکارڈ تو نہیں ہے مولانا کچھ, لیکن ہم نے کچھ اپنے لیے نوٹس بنا لیے تھے جو ہمارے سامنے جی رہتے ہیں. وہ ایک PDF جی فائل کی صورت میں ابھی میں بس اس میٹنگ سے نکلنے کے بعد آپ کو واٹس ایپ کر دوں گا انشاءاللہ. جی جی, بہت بہتر انشاءاللہ. تو ہم اس کو, جزاک اللہ. ہمارے رفقا اس کو دیکھ لیں گے, اور ممکن ہے کہ اس طرز پہ بھی جو ہے وہ تو جو انشاءاللہ. طرز جو بھی ہو جی اس وقت وہی ایسا مسئلہ جو بھی جی, تجربے میں بہتر تھا ثابت. الحمدللہ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جتنی زیادہ سے زیادہ سہولت ہو مشارکین کے لیے ہو. تو اس میں ایک تو جو کتاب ہے, ہم نے پہلے تو لوگوں سے کہا کہ بھائی آپ کتاب خرید لیجئے. جنہوں نے نہیں خریدا ہم نے ان پر زور زبردستی نہیں کی, بلکہ ان کو روزانہ کی PDF بھیج دیتے ہیں. پھر اس کے ساتھ جو ہے روزانہ کی ریکارڈنگ بھیج دیتے ہیں.
پھر اس کے بعد روزانہ کا جو سبق ہے اس کو رومن کر کے بھی رومن اردو میں بھی بھیج دیتے تاکہ جو اردو نہیں پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھ لیں. ابھی کچھ دن سے وہ رکا ہوا ہے, انشاءاللہ اس کو بھی مکمل. پھر اس کے بعد آخری شکل جو ہوتی ہے ہر روزانہ کا سبق وہ ویڈیو کی شکل میں بھی آ جاتا ہے. تو الحمدللہ اس طرح ہر اعتبار سے اس کو جو ہے آسان سے آسان کیا جا رہا ہے تاکہ ابھی جو شریک ہے ان کے لیے بھی مفید ہو. آئندہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو متعین وقت نہیں دے سکتے تو ہم کہیں گے بھائی اپنے طور پہ آپ پڑھیے اور ہمیں بتا دیجئے یا اس کی جو بھی شکل ہوگی. تو یہ بھی انشاءاللہ ذہن میں. تو بہرکیف یہ ہماری پہلی ملاقات ہے, انشاءاللہ اس طرح ملاقاتیں ہوتی رہیں گی. اور جو آپ نے ایک بات تجویز مولانا, پیش کی, جی ایک بات میں کہہ دوں اپنے تجربے کی روشنی میں کہ ہم نے تو چونکہ اسٹوڈنٹس کے لیے خاص کیا ہے, مطلب اس میں بڑی عمر کو ہم نہیں لیتے, کلاس 6 جی سے جی کلاس 12 تک کے اسٹوڈنٹس کو لیتے ہیں. تو ان کے اندر شوق پابندی کا پیدا کرنے کے لیے ہم نے شروعات کی کمپٹیشن کرانے کی. یعنی ہم کورس کے جی آخر میں ایک کمپٹیشن رکھ دیتے ہیں جس کی وجہ سے بچے پورے کورس میں ان کی ایک بڑی تعداد بہت پابندی کے ساتھ شرکت کرتی ہے, شروع سے آخر تک شریک رہتی ہے, نوٹس بناتی ہے بہت اہتمام کے ساتھ. تو یہ کمپٹیشن اگر ہو سکے, بظاہر آپ جی حضرات نے رکھا ہوگا, میرے علم میں نہیں, اگر ہو سکے تو اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے, بچوں میں شوق ہوتا ہے اور وہ اس میں پھر بہت توجہ کے ساتھ سنتے ہیں. جی یہ بھی بہت اچھی تجویز ہے. اور جو ایک تجویز آپ نے پیش کی کہ مزید جو ہے لوگوں کو اس میں جوڑنا ہے, تو اس سلسلے میں آپ سے مشورہ کر کے مزید کو ایک دن ہم رکھیں گے جس میں ابھی تو چونکہ ہم نے صرف اپنے جو رفقا ابھی کام کر رہے ہیں ان جی کو جی جوڑا ہے, بڑی تعداد ایسی ہے جو کام کرنا چاہتی ہے, تو انشاءاللہ ہم ان کو عام رکھ کر سب کو جوڑیں گے انشاءاللہ. تو جی اور انشاءاللہ بھی لوگ اس سے انشاءاللہ جڑیں گے اور انشاءاللہ کام جو ہے اور بڑھے گا. انشاءاللہ تو انشاءاللہ. آج ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں. ہم اپنے جزاکم رفقا سے اللہ. درخواست کریں گے کہ اس کی مختصر رپورٹ آ جائے. اگر مولانا آپ بھی جو ہے کچھ مختصراً تحریر فرما دے تو ہمارے لیے بھی ٹھیک ہے انشاءاللہ بہتر رہے گا. انشاءاللہ اور اللہ سے انشاءاللہ دعا کرتے انشاءاللہ. ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس نشست کو ہر اعتبار سے قبول فرمائے, جو کمی آمین خامی رہ گئی ہو اس کو معاف فرمائے اور جو اچھائیاں ہوں آمین. اس کو قبول فرمائے. السلام آمین علیکم ورحمۃ اللہ ورحمۃ وبرکاتہ. اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ, جزاکم اللہ. بارک اللہ. ریکارڈنग आहे तशा बंद करून घ्या.